Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz. 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. Many of these things have been negotiated and agreed to. The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. We've been pushed around by Iran for 47 years. Not anymore. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, मशरक़ वस्ती की सूरत हाल में देर पा अमन और दोबारा जंग होने के इम्कानात और ख़दशात मुसलसल साथ साथ चल रहे हैं। जुमे के रोज़ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ की जानिब से अपना हुर्मुज़ को तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान किया गया और इसके दौरान महज 1 मिनट के वक्फे से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही हतमी मुआहदा होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया। इसके बाद 24 घंटे से कम वक्त में ईरान ने दोबारा अपना हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान पासदार इनकलाब ने एक ऑयल से भरे जहाज़ पर फायरिंग की, जबकि इराकी तेल से लदे 2 भारतीय जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हफ्ते के रोज़ 24 बहरी जहाज़ों को अपना हुर्मुज़ से गुजरना था, जो अब दोबारा ओमान की बंदरगाह पर नज़रअंदाज हो चुके हैं। यूँ वो आबी गुजरगाह जहाँ से दुनिया को बरामद होने वाला तेल का 5वां बड़ा हिस्सा गुजरता है, एक बार फिर बंद हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा क्यों हुआ। जुमे के रोज़ इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक दिन 1 बजे ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सीज़ फायर के बाकी अरसे के दौरान आबराए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया, तो 1 मिनट के बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईरान का शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 100% मुआहदा होने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। ये पहला अमरीकी कदम था जिससे नाज़रीन ईरान को मनफी पैगाम दिया गया। इसके बाद सदर ट्रंप ने अमरीकी न्यूज़ चैनल फॉक्स बिजनेस को 1 घंटे का तवील इंटरव्यू दिया, जिसमें सारा मंजरनामा बदल कर रह गया। सदर ट्रंप ने इस इंटरव्यू में 7 दावे किए। इनका कहना था कि ईरान अफजूदा शुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमरीका के हवाले करने, जबकि एटमी प्रोग्राम को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुअत्तल करने और अब बनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने पर रज़ामंद हो गया और अब ईरान और अमरीका मिलकर बारूदी सुरंगें साफ़ करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से आलमी वक्त के मुताबिक रात 10:40 पर इस इंटरव्यू में किए गए दावों का जवाब ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए दिया, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान से मुज़ाकरात के बारे में किए गए तमाम दावों को झूठ पर मबनी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है अपना हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। हफ्ते की सुबह ईरान के सरकारी टीवी से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि आबनाए हुर्मुज़ पासदार इनकलाब के कड़े कंट्रोल में है और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज़ को बाकायदा इजाज़त लेना होगी। फिर 1 घंटा बाद पासदार इनकलाब की जानिब से जंगी उनकी जो कश्ती हैं उन्होंने बग़ैर इजाज़त गुजरने वाले एक जहाज़ पर फायरिंग की, जिससे ये बात साबित हो गई कि सूरत हाल अब बदल चुकी है। यूँ एक तरफ ईरान ने आबराए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया, जबकि टीवी इंटरव्यू में ऐसे दावे किए जिन्हें ईरानी स्पीकर ने सफ़ेद झूठ करार दिया। इस दौरान फ़रीक़ैन से जो गलती हुई वो ये कि मुज़ाकरात की हसासियत का ख्याल रखे बगैर दोनों तरफ के रहनुमाओं ने ये बातें राजदारी की बजाय खुलेआम करना शुरू कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान सोशल मीडिया पर आया तो अमरीकी सदर ने भी तमाम गुफ्तगू खुलेआम की। ईरान के स्पीकर का रद्द-ए-अमल और पासदार इनकलाब का ऐलान भी मीडिया के ज़रिए ही सामने आया, गोया बातचीत की राजदारी का ख्याल किसी ने नहीं किया। जबकि सवाल ये भी है कि सदर ट्रंप ने जो कुछ टीवी इंटरव्यू में कहा वो दुरुस्त था कि नहीं। इनकी गुफ्तगू से तासुर उभरा कि ईरान ने अमरीका के सामने हथियार डाल दिए हैं। टीवी पर ऐलान करते हुए ये बयानिया बड़ा शानदार तो लग रहा था, लेकिन दर हकीकत ईरानी वज़ीर ख़ारजा के अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक़ बयान का हरगिज़ वो मतलब नहीं था जो सदर ट्रंप बयान कर रहे थे। ईरान के स्पीकर के बयान के बाद पासदार इनकलाब की जानिब से बहरी जहाज़ पर फायरिंग से ये बात बिल्कुल सामने भी आ गई कि अमरीकी सदर जो दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। अब समझने की ज़रूरत यह है कि अपना हुर्मुज़ दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। एक ऐसी आबी गुज़रगाह के
جس کی ایک مقام پر چوڑائی صرف 24 کلومیٹر ہے اور دنیا کو فراہم کیا جانے والا تیل کا 5واں بڑا حصہ اسی مقام سے گزرتا ہے۔ ناظرین، آبنائے ہرمز صرف تیل کی تجارت کے لیے اہم گزرگاہ نہیں بلکہ دنیا کی خوراک کا دار و مدار بھی اسی آبی گزرگاہ پہ ہے، جہاں سے دنیا کی 1/3 کھاد برآمد کی جاتی ہے۔ دنیا میں زرعی مقاصد کے لیے فراہم کیا جانے والا 1/3 کھاد اسی مقام سے گزرتا ہے اور ممالک سے یوریا اور امونیا کھاد یہیں سے پوری دنیا کو سپلائی ہوتی ہیں، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ دنیا کو تیل کی فراہمی کے متبادل ذرائع تو موجود ہیں ناظرین، لیکن کئی ممالک کے پاس کیونکہ 4 سے 6 ماہ کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ پیداوار میں کئی گنا اضافہ اور استعمال میں کمی کے ذریعے تیل کے بحران کو تو وقتی طور پہ گویا کہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن فصلوں کے لیے کھاد کی فراہمی دنیا میں کوئی اس کا متبادل موجود نہیں ہے۔ نہ تو کسی ملک کے پاس کھاد کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور نہ ہی دنیا بھر کے کسانوں کے پاس اس کا کوئی متبادل موجود ہے، جبکہ فصلوں کی بوائی کا وقت گزر جانے کے بعد کھاد کی فراہمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں فصلوں کی پیداوار کے انحصار سنتھیٹک فرٹیلائزر پر ہے، اور ایران جنگ شروع ہوتے ہی یوریا کھاد کی قیمتوں میں ناظرین کو 60% پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ ختم بھی ہو جائے تو کھاد کی قیمتوں میں 20% تک اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی فوڈ ایجنسی کے چیف اکانومسٹ کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش سے پیدا صورتحال قلیل مدت میں اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی امکانات کوئی کس کے نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے کاشتکار اس سال ربیع کی فصل کا کاشت کرنا چاہیں تو یا انہیں 60% مہنگی کھاد خریدنا پڑے گی یا پھر بحران کے خاتمے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس دوران اگر اگلے ماہ تک فصلوں کی بوائی کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس طرح فصلوں کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہوگی اور یوں تیل کے ساتھ دنیا غذائی قلت کا بھی شکار ہو جائے گی۔ اس دوران پاکستان میں ہونے والا مذاکرات کا پہلا دور تو بے نتیجہ رہا ہے، تاہم اس دوران سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے ایران کے آبی ناکہ بندی شروع کر دی گئی اور اس کے ساتھ صدر ٹرمپ کا یہ بیان کہ کسی بھی ملک کو عالمی تجارتی گزرگاہ کو بند کر کے بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی نے مذاکرات کے ماحول کو نقصان پہنچایا۔ ایران یہ کہ آبنائے ہرمز کی بندش امریکہ کی جارحیت کے خلاف ایک جوابی کارروائی سمجھتا ہے، لیکن یہ جوابی کارروائی ناظرین دنیا بھر میں جہاں مسائل پیدا کر رہی ہے، بطور خاص خطے میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی ہے۔ سعودی عرب کو اپنے تیل کی تجارت کا رخ موڑنا پڑا، روزانہ 7 ملین بیرل سعودی تیل اب پمپس کے ذریعے مغرب میں ریڈ سی اور پھر سوئز کنال کے ذریعے دنیا کو برآمد تو کیا جا رہا ہے، اور یہی سعودی عرب کا پلان بی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ راستہ بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اگر یمن میں موجود ایران کے ہم خیال تصور کیے جانے والے حوثی مجاہدین نے باب المندب کو بند کر دیا تو سعودی عرب کے لیے ریڈ سی کے راستے تیل کی تجارت بھی ناممکن ہو جائے گی۔ اسرائیل حماس جنگ کے دوران اس کا عملی مظاہرہ حوثی کر چکے ہیں۔ اس صورتحال میں سعودی عرب کے پاس پلان سی سرے سے موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ ایران کی آبی ناکہ بندی خطرات سے گھری ایک کھیل ہوگا اور اس طرح کے اقدامات سے جیو پولیٹیکل فائدہ سے زیادہ نقصان کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایران کے آئل فیلڈ سے ایک پائپ لائن گلف آف عمان تک ناظرین جاتی ہے، جس سے روزانہ اگرچہ 3000 بیرل تیل برآمد کیا جا سکتا ہے کہ جو آبنائے ہرمز سے 29 ملین بیرل کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، تاہم ایران کو یہ فیسلٹی خطے کے عرب ممالک کے مقابلے میں ایک جغرافیائی برتری فراہم کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، جبکہ چین جیسا بڑا خریدار گویا کہ جس کے پاس ایک بہت بڑا ریزرو موجود ہے، وہ کئی ماہ تک ایران کے تیل کا انتظار بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقت ترین بحریہ موجود ہے کہ جو ایران کی ناکہ بندی کر سکتی ہے، جس سے اس کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ اس دوران ایران آبنائے ہرمز بند کر کے دنیا کے تیل کی 20% ترسیل اور کھاد کی 1/3 فراہمی کو متاثر کر سکتا ہے۔ یوں آبنائے ہرمز دنیا میں کسی بھی غیر ایٹمی ملک کے پاس موجود سب سے مہلک ترین معاشی ہتھیار تصور کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ مذاکرات کا عمل کامیابی سے ہمکیار نہیں ہوتا تو یقینی طور پہ دنیا ایک بہت بڑے تیل اور غذائی بحران سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جوہر سلیم صاحب،
ان سے جانتے ہیں کہ جس وقت ماحول بن رہا ہے مذاکرات کا کیا یہ واقعی کنکلوسیو ہوگا. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر سوال میرا یہ ہے کہ اب اگرچہ مذاکرات کے دوسرے دور کے امکانات تو پیدا ہو گئے بٹ اس دوران ہمیں دیکھا ہے کہ بڑا ایک اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا. اس میں صدر ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے کتنا رول پلے کیا ہے, کیونکہ لگ رہا تھا کہ شاید سسٹم ڈیریل ہو گیا ہے اور دوبارہ کشیدگی کی طرف معاملات جا رہے ہیں. تو ان کے سٹیٹمنٹس کو آپ کس طرح ذمہ دار قرار دیتے ہیں جو بیچ میں ایک تھوڑا سا کھچاؤ کا ماحول پیدا ہوا ہے؟ جی بالکل, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں میرے خیال آپ نئے ہرمز والا معاملہ جو ہے نا اس میں تو ان کی سٹیٹمنٹ بالکل اس کی وجہ سے وہ معاملہ تھوڑا سا بگڑا. جو پہلے ایک بار اتفاق ہو گیا تھا دونوں سائڈز کا کہ ٹھیک ہے جی وہ کھول رہے ہیں ایرانینز, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح ریئیکٹ کیا تو پھر وہ آئی تھنک اس سے تھوڑا سا وہ کیونکہ ایران کے اندر جو اس کی ریسیپٹیوٹی تھی دیکھیں ابھی تک وہاں پہ ظاہر ہے کیونکہ بہت سیاہم جو پوزیشنز ہیں اس پہ ہارڈ لائنرز ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر جو پریگمیٹسٹ ہیں ان کی پوزیشن جو ہے کمپرومائز ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر دیکھیں تو اس میں اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس سے زیادہ اہم چیز جو یہ ہے کہ اس وقت جو بارگیننگ پوزیشن ہے دونوں سائڈز کی, جو پہلا راؤنڈ ہے اس میں اب دونوں پہ واضح ہو گیا, ظاہر اتنے سالوں کے بعد فیس ٹو فیس مذاکرات ہوئے, اس میں واضح ہو گیا, دونوں سائڈز کو پتہ چل گیا کہ جی ایک دوسرے کی کیا باٹم لائنز کیا ہیں, ریڈ لائنز کیا ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک دوسرا جو دونوں سائڈز ہیں وہ کیا سمجھ رہی ہیں, ان کی سب سے زیادہ لیوریج کہاں پہ ہے. تو وہاں پہ امریکنز کو لگا کہ جی جو کہ ظاہر بھی تھا لیکن مذاکرات میں جب ایک بات ہوتی ہے تو اس کی اور ویٹیج ہوتی ہے کہ ایرانی جو اپنی وہ لیوریج ہے اپنا ہرمز والی اس کو بہت ہی عام سمجھ رہے ہیں اور اس سے وہ نیوکلیر ایشو پہ کنسیشنز لینا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ مذاکرات پھر امریکہ نے وہاں پہ روکے, اس کے بعد انہوں نے بلاکیڈ کی طرف گئے تاکہ ان کی وہ لیوریج ختم کریں, اور وہ تھوڑی انہوں نے اس کے بعد نیوٹرلائز کی بھی ہے ان کی لیوریج. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں.